ان الذین یخشون ربهم بالغیب، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پہ ڈرتے ہیں. اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں نا اللہ کو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں اللہ سے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب. اور دوسری طرف غائب کا کیا مطلب؟ کہ جب لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ عرش الہی کے سائے تلے کون لوگ ہوں گے؟ جن میں سے ایک ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں چھلک پڑی، وہ رو پڑا اللہ کو یاد کر کے. کوئی نہیں اس کو دیکھتا، کوئی نہیں اس کو جانتا، وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے. اور حقیقی معنوں میں وہی ڈرتا ہے جو پہچانتا ہے کہ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے. لہم مغفرۃ، ان کے لیے ہے بخشش، ان کی ہے معافی، واجر کبیر، اور اجر بہت بڑا. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور چھپا کر کرو بات اپنی، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا ظاہر کر کے کرو. اونچی بولو، آہستہ بولو، چپ کے بولو، دل میں سوچو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو خوب جانتا ہے سینوں کے بھید، وہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، وہ تو دلوں میں اٹھنے والے وسوسے تک جانتا ہے. کیا اس کو نہ پتا چلے گا کہ تم کہاں چھپ کے کس سے کیا باتیں کرتے رہے، کیا سرگوشیاں کرتے رہے؟ تم لوگوں سے چھپاتے تھے، اللہ کو نہیں پتا تھا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ نے تو ان کی بات بھی سن لی تھی، اور اللہ نے وہ بھی سن لی جب نبی اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ. أَظْهَرَهُ اللہ، یہ کس بنیاد پر؟ حالانکہ یہ سب باتیں خفیہ ہوئی تھی. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. وہ جانتا ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ سر بھی جانتا ہے اور اس سے بھی خفیہ جانتا ہے، کیونکہ اس کے لیے سب کچھ برابر ہے. عالم الغیب والشہادہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ. کوئی اونچا بولے، آہستہ بولے، کچھ بھی نہ بولے، سب جانتا ہے وہ. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اسی کو نہیں پتا چلے گا؟ اس سے چھپتے ہو. وہو اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک بین، بہت باخبر ہے، سب کچھ جانتا ہے. لطیف میں نرمی بھی آتی ہے اور دقت نظر بھی آتی، یعنی باریک سے باریک چیز اور بہت معمولی چیز بھی اس کو پتا ہے، اور پوری طرح باخبر ہے آسمان و زمین کی ہر چیز سے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اس سے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، مزید تعارف اللہ سبحانہ وتعالی کا. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا. ذلول، ذل سے، ذلول کہتے ہیں فرما بردار کو، تابع دار. یہ زمین تابع دار ہے تمہاری، بچھی ہوئی ہے تمہارے آگے، نرم ہے، مطیع ہے، پست ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان زمین کے ساتھ جیسے چاہتا ہے سلوک کرتا ہے، چاہتا ہے اس کو کھودنا شروع کر دیتا ہے، چاہتا ہے اس میں کچھ اگانا شروع کر دیتا ہے، چاہتا ہے اس کو کاٹ کے اندر سے اس کے ہیرے جواہرات، سونا چاندی ہر چیز نکال لیتا ہے. اور کچھ بھی نہیں کہتی. کچھ کہتی ہے آپ کو؟ آپ اس کا پیٹرول نکالیں، آپ گیس نکالیں، آپ اس میں سے درخت اگا کے کچھ نکالیں، آپ اس میں مردے دفن کریں، آپ جو بھی کریں اس کے ساتھ کریں، کام آتی ہے یا نہیں؟ کیسے بچھی ہوئی ہے، کیسے فرما بردار ہے، کیسے اطاعت گزار ہے. آپ اس پہ آرام سے چلیں، آپ اس پہ اچھلیں کودیں، آپ اس پر بھاری سے بھاری چیز رکھ دیں، آپ اس پہ آگ جلانا شروع کر دیں، آپ اس پہ سوئیں، آپ اس پہ کھائیں پیئیں، کچھ کریں. کیسی فرما بردار ہے، کیسے سکون کے ساتھ بچھی ہوئی ہے آپ کے آگے. بڑی بڑی گاڑیاں آپ اس پر دوڑا رہے ہیں، بچھی ہوئی ہے.
یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں؟ وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے اس کو بچھایا اور تمہاری ساری ضروریات اس سے پوری کی؟ اسی لیے زمین کو ماں کی طرح کہا گیا کہ انسان اسی کی طرف لوٹتا ہے، اسی سے آیا اسی کی طرف پلٹتا ہے. جیسے ماں بچے کو جنم دیتی ہے اور پھر بچہ ہر ضرورت میں، ہر مشکل، تکلیف، دکھ، رونے دھونے میں اسی کی طرف پلٹ پلٹ کے جاتا ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، زندوں کی ضروریات بھی پوری کرتی ہے، مردوں کی بھی کرتی ہے. مرنے کے بعد بھی وہی پناہ دیتی ہے، وہی ٹھکانہ دیتی ہے، وہی بستر دیتی ہے. فامشوا فی مناکبہا، چلو اس کے کندھے پر. مناکب منکب کی جمع ہے. نکبہ کا معنی ہوتا ہے پھر جانا، مڑ جانا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین سیدھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مڑتی ہوئی ہے، لیکن اس کے موڑ جو ہیں وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتے. فامشوا فی مناکبہا، کیونکہ انسان چلتا جائے گا تو گھومتے 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 دوسری طرف پہنچ جائے گا. تو اس لیے منکب کا معنی اطراف بھی کیا گیا. چلو اس کے اطراف میں. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، جو اگاتی ہے تمہارے لیے، جو نکالتی ہے تمہارے لیے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور یہ بات نہ بھولو کہ اسی کی طرف جی کر اٹھنا. اسی زمین سے نکل کر پھر اسی کے حضور حاضر ہوگے تم. نشور، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے لیے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، کبھی ہم نے اس نعمت کا شکر ادا کیا؟ ہر وقت ہم اس کے اوپر ہوتے ہیں، طرح طرح کی اس پہ زیادتیاں کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے بچھی ہوئی ہے، فرما بردار ہے. اس سے سبق سیکھو کہ فرما برداری کس چیز کا نام ہے، دینا کس چیز کا نام ہے، دینا کس کو کہتے ہیں. ہر چیز دیتی ہے وہ ہمیں، اور دیتی چلی جاتی اور ہم سے کچھ نہیں مانگتی. اگر زمین کو اللہ ایسا نہ بناتا، کیا اگتا ہمارے لیے، کیا نکلتا اس میں سے؟ پانی تک وہاں سے ہمارا آتا ہے، زندگی کا انحصار ہے اس پر. کلوا من رزقہ وإلیہ النشور، اٹھاؤ فائدے لیکن واپسی کا سفر نہ بھولو.